چلیے آج بات کرتے ہیں لفظ ثنا اور حمد اور مدح اور شکر کے بارے میں کہ آخرکار ان کے درمیان کیا فرق ہے۔ چلیے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر کتاب کے شروع میں حمد الحمد آتا ہے، تعریف، تمام تعریفیں، اور ایک ہوتی مدح، تو ان میں فرق آخرکار ہے کیا؟ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا دیکھیے، حمد کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے عربی میں حمد بولتے ہیں هو الثناء باللسان على الجمیل الاختیاری على جهة التعظیم نعمة کان او غیرہا۔ اردو میں ترجمہ اس کا یہ ہوا کہ حمد وہ زبان سے تعریف کرنا ہے اچھی اختیاری خوبی پر تعظیم کرتے ہوئے، ٹھیک، نعمت کے مقابلے میں ہو یا نہ ہو، ٹھیک۔ هو الثناء باللسان، وہ تعریف کرنا ہے باللسان، زبان سے، علی الجمیل الاختیاری، اختیاری خوبی پر، علی جہت التعظیم، تعظیم کرتے ہوئے، تعظیم کے طریقے پر، نعمتاً کانا او غیرہ، نعمت کے مقابلے میں ہو او غیرہ، یا اس کے علاوہ یعنی یا نہ ہو، ٹھیک۔ تو اختیاری خوبی ہونی چاہیے، جیسے مثال کے طور پر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو چونکہ اللہ تعالیٰ تو بالکلیہ مالک و مختار ہے، تو اختیاری خوبی پر تعریف کرنا، تو حمد یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے، حمد جو بولا جاتا ہے کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اچھا، اس میں اختیاری خوبی کی قید ہے۔ نمبر 2 آتا ہے مدح۔ اچھا، مدح یہ کیا ہوتی ہے؟ تو مدح کی تعریف ہے هو الثناء باللسان علی الجمیل علی جہت التعظیم نعمتاً کان او غیرہا۔ اس میں اختیار کی قید نہیں ہے، یعنی وہ تعریف کرنا ہے زبان سے کسی اچھی خوبی پر تعظیم کرتے ہوئے، نعمت کے مقابلے میں ہو یا نہ ہو، ٹھیک۔ اب یعنی ممدوح کے کسی عمدہ فعل پر اس کی زبان سے تعریف کرنا، یہ مدح کہلاتا ہے۔ اب چاہیں وہ جس بات کی آپ تعریف کرنے اس کے اختیار میں ہو یا نہ ہو۔ مثال کے طور پر دیکھیے، ہم نے کہا یہ کتاب بہت خوبصورت ہے، یا یہ موبائل یا یہ لیپ ٹاپ یہ بہت اچھا ہے، اس کا رنگ بہت اچھا ہے۔ تو دیکھیے یہ جو اس کا رنگ ہے اور یہ جو کتاب جو ہم نے کہا بہت اچھی ہے، اس کا پیپر بہت اچھا ہے، تو بتائیے یہ کتاب کے اختیار میں ہے؟ نہیں ہے نا اختیار میں۔ تو اختیار میں ہو یا نہ ہو تو نہ ہو، جیسے اس کے اختیار میں نہیں ہے تو ایک انسان نے بنایا نا، اور اختیار میں جیسے بالکل یہ نہیں، بلکہ اختیار میں جیسے مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ زید عالم ہے، تو زید کے عالم ہونے کی ہم نے تعریف کی ہے، زید کے بارے میں کہا یہ بہت اچھا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، تو تعریف کی نہیں کی؟ تو اخلاق کو اچھا کرنا اور علم سیکھنا، یہ تمام جو بھی تعریفات میں آتے ہیں، تو اسے اللہ تعالیٰ نے مجبور محض نہیں بنایا ہے، انہیں بالکل نہیں اختیار دیا ہے، لیکن اس کے اوپر سونپ دیا، اگر وہ اچھے کام کرے تو باقی تعریف ہوگی، مجبور تو نہیں ہے، تو یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اور مثال کے طور پر یہ کتاب اچھی ہے تو یہ کتاب کا اچھا ہونا ہے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، تو یہ مدح کہلاتی ہے، ٹھیک۔ تو اس میں مطلق خوبی چاہے اختیار میں ہو یا نہ ہو، دونوں میں کیا آتا؟ مدح۔ اور حمد میں اختیاری خوبی، اس میں اختیار میں ہونا ضروری ہے، تو مدح حمد میں اختیاری خوبی آتی ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے شکر۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ تو شکر ہوتا ہے ہوا فعل ينبئ عن تعظیم المنعم سواء كان باللسان او بالارکان او بالجنان۔ شکر وہ ایک ایسا فعل ہے جو انعام کرنے والے کی تعظیم کی خبر دیتا ہے، اب وہ چاہے سواؤن برابر ہے، چاہے اب وہ چاہے زبان سے آپ کریں یا آپ کسی ہاتھ کے اشارے سے اس طریقے سے کر دیں اعضاء جوارح سے، یا پھر آپ دل کے اندر اس کا شکر ادا کر لیں۔ آپ نے کسی نے آپ کو تحفہ دیا مثال کے طور پر، یا آپ پر کسی نے انعام کیا، ٹھیک، تو آپ چاہیں تو زبان سے بول دیں شکریہ، تھینک یو انگلش میں بولتے ہیں، ٹھیک، یہ آپ جو ہے دل سے کہتے ہیں، دل میں اس کے لیے دعا کر دیں یا کچھ بھی بول دیں، یا پھر آپ ہاتھ کے اشارے سے کر دیں، اس طریقے سے کر دیتے ہیں نا، اور تھپکی دیتے ہیں کچھ بھی، تو یہ تمام زبان سے کریں یا
آز جوارے سے یا آپ اشارے سے کر سکتے ہیں، کسی طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ حمد میں اختیاری خوبی ہونی چاہیے، اور مدح میں مطلق خوبی اختیار میں ہو کہ نہیں ہو، اور شکر یہ تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے، کسی کے لیے بھی آپ جو آپ پر انعام کریں اس کے لیے آپ کچھ بھی زبان سے اشارہ کر سکتے ہیں، یا آپ اس کے لیے زبان سے بول سکتے ہیں، یا آپ ہاتھ سے اشارہ کر سکتے ہیں، کسی طریقے سے بھی تمام اس میں شامل آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ثنا تو مطلقاً یہ تعریف کرنا آتا ہے، تو یہ ثنا تو ویسے لغوی اعتبار سے تو حمد میں پائی جائے گی، مدح میں، لیکن ثنا جو بولی جاتی ہے وہ اللہ ہی تعالیٰ کے لیے ثنا کا لفظ آتا ہے، یعنی ثنا جب بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور لغتاً مدح میں بھی ثنا ہے ویسے۔ اچھا، اب اس میں ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ نے کہا ہوا الثناء باللسانی، وہ زبان سے تعریف کرنا ہے، اچھا تو پھر آپ یہ بتائیے، یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی تو قرآن شریف میں تعریف کی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، تو آپ نے کہا زبان سے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبان سے تعریف کی ہے، تو آپ نے پھر تعریف میں لفظ زبان کیوں بولا؟ تو آپ کی تعریف یہ جو آپ نے کی ہے یہ جامع اور مانع نہیں رہی، ٹھیک۔ اچھا، یہ اعتراض ہوتا ہے، دیکھیے یہاں جو ہم حمد کی تعریف کر رہے ہیں اس سے حمد اللہ مراد نہیں ہے، حمد خالق جو اللہ تعالیٰ نے کی نہیں، بلکہ اس سے حمد مخلوق مراد ہے، جو مخلوق جو اپنی زبان سے تعریف کرتی ہے، یہاں وہ مراد ہے، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہوگی بلکہ مخلوق کی طرف نسبت ہوگی، تو اعتراض کا جواب دفع ہو گیا۔ اچھا، دوسرا جواب اس کا یہ بھی آپ دے سکتے ہیں، کیا کہ یہاں جو اللسان کا لفظ بولا، یعنی لسان کا معنی آتا ہے اردو میں زبان، تو یہاں زبان سے یہ گوشت کا جو لوتھڑا جس سے ہم بولتے یہ مراد نہیں ہے، یہ جو گوشت کا لوتھڑا نہیں ہمارے منہ کے اندر جو یہ مراد نہیں ہے، تو پھر کیا ہے، بلکہ اس سے زبان سے تکلم مراد ہے، یعنی جس کی جیسی حیثیت ہو، شان ہو، تو وہ اسی طرح جیسے وہ تکلم کرے، تو اس سے وہ مراد ہے، گوشت کا لوتھڑا مراد نہیں ہے، تو اس سے یہ بھی اعتراض دفع ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ چلیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔